الذین، یہاں ظالم کون ہے؟ مزید پہچان بتا دی گئی، یہ وہ لوگ ہیں یصدون، یصدون کا لفظ صاد دال دال سے صد متعدی ہے. کیا معنی اس کا؟ رکتے ہیں اور روکتے ہیں. یصدون جہاں بھی آئے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کس سے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بعض لوگ کسی کو تو نہیں روکتے مگر خود بھی آگے نہیں بڑھتے. اللہ کا راستہ معلوم ہے، اللہ کا دین پتہ ہے، لیکن اس کی طرف نہیں بڑھتے، جھجکتے رہتے ہیں، ہچکچاتے رہتے ہیں. اچھا تو کیا ہوا، ابھی بہت وقت ہے، پھر ایک وقت آئے گا پھر ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے. بعض لوگ تو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. اور بعض لوگ صرف اتنا نہیں کرتے کہ خود تک ہی رکھے اس بات کو، دوسروں کو بھی وہ جراثیم لگاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. عوج کہتے ہیں مانوی ٹڑھائی تلاش کرنا، جیسے بات میں یا رائے میں، یعنی کسی کا اوپینین یا کسی کی بات یا قول اس کو غلط بتانا یا اس میں کچھ حجتیں نکال لینا یا اس میں اعتراض کرنا، یہ عوج ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے عوج، عین واو کے اوپر زبر کے ساتھ، عوج نظر آنے والی چیزوں کا ٹیڑھا پن. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ جو تار لٹک رہی ہے وہ کچھ ٹیڑھی نظر آ رہی ہے، یا یہ لکیر ٹیڑھی ہے، یا یہ میز سیدھا نہیں رکھا ہوا مثلا، تو یہ کیا ہے؟ عوج. یہ ٹیڑھا پن حسی ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو. اور ایک ہوتا ہے عوج. عوج ہوتا ہے ان چیزوں کا ٹیڑھا پن جو آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر قول اور رائے کا ٹیڑھا پن. کس کا؟ قول اور رائے کا، یعنی کسی کی بات یا کسی کی رائے یا اس کا جو اوپینین ہے یا اس کی جو سوچ ہے اس کی خرابی. تو یہاں پر اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. تو اس سے مراد ایسا نہیں ہے کہ کوئی سڑک ہے اور اس کو بتاتے ہیں کہ وہ سیدھی نہیں ہے ٹیڑھی ہے، بلکہ اس سے کیا مراد ہے؟ دین میں خامیاں نکالتے ہیں، دین کے اندر مین میخ نکالتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے مثلا بتائیے؟ دین کی خامیاں نکالنا، دین کی باتوں کو ٹیڑھا بتانا. مثلا حجاب کی بات ہے تو عموماً لوگ اس کو کیا کہہ کے پیش کرتے ہیں کہ یہ عورتوں پہ بہت ظلم ہے یا اپریشن ہے یا یہ عورتوں کے خلاف چیز ہے، اور عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے. اس سے مراد ہمارے عمل کے اوپر تنقید نہیں ہے، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یا قرآن کا کوئی بھی جو حکم ہے اس میں حجت بازی کرنا. مثلا وراثت میں عورت کا حصہ اتنا کیوں ہے اتنا کیوں نہیں، شوہر کو ایک درجہ زیادہ کیوں دیا گیا، یا 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی. متشابہات تلاش کرنا، مختلف احکامات میں تعویلیں پیش کرنا. عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا، یہ تو بہت زیادتی ہے عورت کے ساتھ، یہ حدود تو بہت ظالمانہ ہے، چوری کے اوپر اتنی بڑی سزا کیوں، یہ قربانیاں کرنا جانوروں کو ضائع کرنا ہے. اور حکم کو بذات خود غلط ثابت کرنا، یعنی اللہ کے فیصلوں اور اللہ کے احکامات کو اپ ٹو دا مارک نہ بتانا کہ یہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، یہ آج کے دور میں نہیں چل سکتے. یاد رکھیے عوج سوچ اور بول کی ٹیڑھائی ہے. سوچ میں ٹیڑھا پن، یہ عوج ہوتا ہے. سیدھی چیز کو الٹا دیکھنا، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ سوچئے مثالیں. اس کا تعلق غلط اعمال سے نہیں ہے. یاد رکھیے آپ لوگ بعض غلط اعمال کی جو مثال دے رہے ہیں، اس کا تعلق غلط سوچ سے ہے. بدعت نہیں آتی اس میں سمپلی اللہ کے حکم پہ اعتراض کرنا کہ یہ کیوں کہا گیا، اس کی کیا ضرورت تھی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آج کے دور میں نہیں چل سکتا. بیکار کی بحثیں کرنا دین کے معاملے میں. دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا یبغونہا، یبغون کہتے ہیں تلاش کو، بغی کا معنی ہوتا ہے تلاش، یعنی وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے سے ان کا مقصد ہدایت پانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرآن کی آیتوں میں سے کیا تلاش کرتے رہتے ہیں؟ کون سی ایسی باتیں نکالیں جو ہم اسلام کے خلاف اعتراض کر سکیں.
اللہ کی آیات میں سے، اللہ تعالی کے احکامات میں سے چن چن کے ایسی باتیں نکالنا جس سے لوگ دین سے متنفر ہوں، دین کے بارے میں ایک نیگیٹو تھنکنگ ان کی پیدا ہو۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یعنی اللہ کے راستے پہ اگر کوئی چلنا چاہے تو وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، کیا کہہ کے؟ اچھا تم دین کے راستے پہ چل رہے ہو، فلاں دین جس میں مردوں کو 4 شادیوں کا کہا گیا، یا یہ کسی قسم کی کچھ اور باتیں کہ جس سے انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمتیں جب سمجھ میں نہیں آتی یا آ بھی جاتی ہیں تو محض لوگوں کو بہکانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کی سوچ میں خرابی کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے انکاری ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جسے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو، پھر وہ ایسی جرات ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے حکم پر انگلی اٹھائے۔ ذرا سوچئے، مثلا اگر کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ اس نے اگر کوئی قانون توڑا یا قانون کا مذاق اڑایا یا کسی ملک کی جو قابل احترام چیزیں ہیں، سیکرڈ چیزیں ہیں، ان میں سے کسی کے خلاف بغاوت کی تو اس کا انجام موت ہوگا یا اس کو بہت سخت جرمانہ ہوگا، پنشمنٹ ہوگی، ایسا شخص اگر وہ کتنا بھی چاہے تو وہ کرے گا نہیں۔ کیوں؟ مثلا آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں، اگر آپ اس کے قانون کا، اس کے لا کا مذاق اڑائیں، توہین کریں اور لوگوں کو اس کے خلاف ورغلائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پکڑ ہوگی۔ چونکہ پکڑ کا ڈر ہے تب سیدھے ہیں، اور اگر یہ پکڑ کا ڈر اٹھ جائے تو کتنے لوگ سیدھے رہیں گے جو اپنی شرافت سے سیدھے کام کریں؟ بہت کم۔ اسی طرح جن لوگوں کو یہ بھول گیا ہے کہ انہیں اللہ رب العالمین کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے اور ان کی پوچھ ہوگی اور پکڑ ہوگی، وہ یہ باتیں نہیں کر سکتے، وہ دین میں مین میخ اور عیب جوئی نہیں کر سکتے، وہ دین پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ وہ کرتا ہے جس کو مرنے کا یقین نہیں اور مر کے جواب دینے کی بات پر ایمان نہیں، اسی لیے وہ اللہ کے دین میں ایسی باتیں نکالتے ہیں جس سے لوگوں کا راستہ دین سے رک جائے۔ یعنی الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے ان باتوں کا نتیجہ؟ مثلاً اگر آپ ہر وقت کسی کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں یہ قانون غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ تو بالکل ٹھیک نہیں، اور اس کا یہ نقصان ہے اور وہ نقصان ہے، ہر وقت آپ اس قسم کی تقریر سنیں تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کہیں گے بالکل یہ غلط ہے اور میں اس کے خلاف بغاوت کرنے لگا اور میں یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ اسی طرح جب کوئی شخص دین کے معاملے میں ہر وقت الٹی باتیں کرتا رہے، برین واشنگ کرتا رہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو سننے والے ایک دن کیا کریں گے؟ اٹھ کے یا تو اس پہ عمل کر لیں گے یا وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اس طریقے سے یہ لوگ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور یہ آخرت کے انکاری ہیں۔